علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ 29 گھنٹے کی پراسرار گمشدگی کے بعد منظر عام پر آئے اور بڑے ڈرامائی انداز سے وہ منظر عام پر آئے۔ تو اب ذرا میں نے کل 2 ویلاگز میں جو باتیں کی تھی جو سن چکے ہیں ان کو اب جب آپ دوبارہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کل میں ذرائع سے جو خبریں آپ کو دے رہا تھا وہ خبریں غلط نہیں تھی، کہ میں نے سب سے پہلے کیا بتایا تھا کہ کے پی کے ہاؤس میں ہوا کیا۔ اب میں ساری بات بتاتا ہوں کہ میرے سورسز نے مجھے کیا بتایا تھا اور وہاں سے پھر ہم علی امین گنڈاپور صاحب کے خطاب تک آتے ہیں۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو میں نے جب موبائل کا انٹرنیٹ آن کیا اور مجھے پتہ چلا کہ واقعہ ہوا ہے تو میں نے کال کی کے پی کے ہاؤس، تو مجھے وہاں سے یہ پتہ چلا کہ جی ہوا یہ کہ علی امین گنڈاپور صاحب جب وہاں پر موجود تھے تو بلکہ اس سے بھی پہلے چلے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے علی امین گنڈاپور صاحب کی ایک جو قریبی شخصیات ہیں ان میں سے ایک شخصیت نے مجھے کہا، اور شاید اس کا میں نے کسی ولاگ میں ذکر بھی کیا ہو، اس نے مجھے کہا کہ جب مجھے عمران خان کے پاس جانے کا موقع ملے گا اور جب میں ملوں گا عمران خان سے، ابھی ظاہر ہے مجھے نہیں لگتا کہ ڈیلا میں ان کی ملاقات ہوگی، تو اس نے مجھے کہا کہ میں قرآن مجید ہاتھ میں لے کر جاؤں گا اور میں عمران خان کو بتاؤں گا کہ علی امین گنڈاپور نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں نے کہا کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ قافلے کے ساتھ تھے اور کٹی پہاڑی کے مقام پر موجود تھے اور ان کے ساتھ ہزارہ لوگ تھے اور اتنے کے پی کے سے لوگ تھے کہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی میلی آنکھ سے بھی علی امین گنڈاپور کو دیکھ سکتا ہے، جتنے جذباتی لوگ علی امین گنڈاپور کے ساتھ موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اگلے دن صبح کٹی پہاڑی سے اچانک چھوٹی گاڑیوں میں متبادل راستہ لیتے ہوئے اسلام آباد آ جاتے ہیں۔ اسلام آباد پہنچ گئے، چائنا چوک پہنچ گئے، چائنا چوک پہنچ کے اور 1 منٹ کی گفتگو کرتے ہیں اور 1 منٹ کی گفتگو کر کے پی کے ہاؤس چلے جاتے ہیں۔ اچھا، مجھے اس شخصیت نے بتایا کہ کے پی ہاؤس سے علی امین گنڈاپور صاحب کو مسلسل یہ بتایا جاتا رہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب آپ کے پی ہاؤس نہ آئیے گا، یہاں پہ کچھ نامعلوم افراد ہیں اور یہاں پہ رینجرز بھی ہے، اور ظاہر ہے مطلب جو بھی جس کا ایوریج آئی کیو لیول بھی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ریڈ زون کے اندر ہے کے پی ہاؤس، اور کے پی کے ریڈ زون کے اندر اس دن انٹر ہونا بھی تقریباً ناممکن تھا جب تک کسی کو پولیس جانتی نہ ہو یا اس کا یہ ہو کہ کوئی اس کے پاس جیسے میڈیا ہے تو میڈیا کا کارڈ ہو، اور وہ بھی کسی پرومیننٹ چینل کا، میڈیا تک کو الاؤ نہیں تھا، مطلب میڈیا کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوا۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب وہاں پہنچتے ہیں۔ آگے میرے سورس نے بتایا کہ اچانک رینجرز جو ہے وہ آتی ہے اور رینجرز آ کے اور دروازے توڑتی ہے اور رینجرز دروازے توڑ کے اندر گھستی ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب کی جو نیکسی ہے وہاں سے وہ جو سٹاف ہے اس سارے کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، سیویلین سٹاف کو، اور پورا کنٹرول جو ہے وہ پولیس اور رینجرز جو ہیں وہ سنبھال لیتے ہیں۔ میڈیا کو وہاں سے نکال دیا گیا اور گاڑیاں چیک کی گئی اور چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا تمام دروازوں پر، اور کسی کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور جب میڈیا کو نکلنا تھا تو اس وقت بھی رینجرز کے ایک ہائی آفیشل سے رابطہ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ میڈیا کی کچھ گاڑیاں اندر موجود تھیں اور یہ باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانے دیا جائے، تو انہوں نے کہا جی بالکل جانے دیا جائے، تو تب جانے دیا گیا، وہ بھی پوری تلاشی لے کر کہ کوئی بندہ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد نہ صرف اتنا یہ ہوا بلکہ کے پی کے ہاؤس کے ہر دروازے کو توڑا گیا جو کھلا نہیں تھا، جو لاک تھا، جو کھلا تھا اس کو تو ویسے انہوں نے چیک کر لیا۔ اور مجھے میرے سورس نے بتایا کہ سب سے زیادہ جس کو تلاش کیا جا رہا تھا وہ شیخ وقاص اکرم تھے، جن کو بہت زیادہ تلاش کیا جا رہا تھا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی جو کو باقی بلکہ ان کے جو پیٹرول پمپ وغیرہ جو ہائی کورٹ کے آرڈر سے کھلے تھے وہ بھی اب دوبارہ جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ خیر، وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اب میں اپنے سورس سے رابطے میں تھا کہ بھئی کیا چل رہا ہے۔ اچانک مجھے میرا سورس میسج کرتا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ یہاں سے روانہ ہو گئے اور بتایا گیا کہ وہ پشاور یہاں سے چلے گئے۔ تو میں نے ٹویٹ کر دیا، میں نے کہا پشاور، علی امین گنڈاپور پشاور روانہ، ظاہر ہے میں اپنے سورس پہ اعتماد کرتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آتا ہے کہ نہیں جی وہ حراست میں ہیں اور وہ جبری طور پہ لاپتہ ہو گیا اور یہ وہ سارا کچھ۔ اب ہوا کیا، ہوتا یہ ہے کہ پہلا تو سوال، ظاہر ہے یہ سوالات موجود تھے کہ علی امین گنڈاپور کٹی پہاڑی سے قافلے سے الگ کیوں ہوئے، چائنا چوک کیوں آئے، چائنا چوک سے ریڈ زون کے اندر کے پی کے ہاؤس کیوں گئے، اور پھر جب وہ کے پی کے ہاؤس گئے تو وہ 200 سے 300 کے ساتھ سیکیورٹی اہلکار تھے، ان سب کے بغیر کیوں گئے۔ تو یہ وہ سوالات تھے جن کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ میری پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوتی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ یہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ سارا معاملہ ڈاؤٹ فل ہے، اور پی ٹی آئی کوئی بس ایسے ہی فرضی بیانات پی ٹی آئی دیتی ہے، لیکن اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا کیونکہ پی ٹی آئی بہت برہم تھی اور ان کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ علی امین گنڈاپور کمپرومائز تھے اور خود ہی وہ وہاں پر گئے تھے۔ اور یہاں تک یہ جو اس لمحے تک میں بات کر رہا ہوں، آپ اس بات کے گواہ ہیں جنہوں نے کل کے میرے ولاگ سنے کہ یہ ساری باتیں میں پہلے کر چکا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اب یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ علی امین گنڈاپور ایکسپوز ہو گئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ
ٹائم گزرتا ہے تو پی ٹی آئی کے اندر ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ یار ٹھیک ہے علی امین گنڈا پور کمپرومائزڈ ہوگا، لیکن ہم نے تو یہ نہیں کہنا کہ کمپرومائزڈ ہے، ہم کیوں خود اپنی جماعت کو، اپنے ورکرز کو ڈیمورلائز کریں، ہم نے تو یہی کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور اغوا ہو گیا، کیونکہ ہمارے نالج میں تو نہیں ہے کہ وہ خود سے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے سامنے تو یہی ہے کہ وہ لاپتہ ہے، رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ماحول بنانا شروع کر دیتی ہے اور سخت اقدامات شروع کر دیتی ہے۔ اسی دوران کے پی کے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے۔ کے پی کے اسمبلی کا اجلاس آج ہوتا ہے، وہ لیٹ ہوتا ہے، پھر شروع ہوتا ہے۔ سخت ترین تقاریر جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، سخت ترین تقاریر شروع ہوتی ہیں، اور اچانک علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اسمبلی کے اندر۔ اب جب اسمبلی کے اندر پہنچے تو پورے پاکستان کی نظریں کے پی کے اسمبلی پر لگ گئی، وہ کے پی کے اسمبلی جہاں پہ بہت ہی سخت تقاریر ہو رہی تھی۔ علی امین گنڈا پور صاحب پہنچتے ہیں، بڑا زبردست ان کا استقبال ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ تقریر شروع کرتے ہیں۔ ان کی تقریر سے پہلے 2-3 پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ دونوں طرفیں پھنس گئی تھی، علی امین گنڈا پور بھی پھنس گئے تھے، اور ان کو جنہوں نے بظاہر اٹھایا تھا یہ تاثر دینے کے لیے کہ پکڑے گئے ہیں۔ اچھا ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، جب یہ سارا ایپیسوڈ ہوا تو کہیں سے میسج آیا سارے چینلوں کو کہ علی امین گنڈا پور کو حراست میں لے لیا گیا، پھر آیا نہیں حراست میں نہیں لیا گیا، گرفتاری نہیں ہوئی، پھر باضابطہ گرفتار نہیں کیا گیا، پھر ایف آئی آریں آئیں۔ اچھا پھر ایک پلان یہ تھا کہ اگر علی امین گنڈا پور نہیں مانتے تو وہ جو تھا اس کا کیا کہتے ہیں ایک برانڈ گرفتاری بھی اسی وقت ان کی جاری کروا دی گئی ایک جج کو کہہ کے۔ تو یہ سارا مطلب چل رہا تھا، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے پس پردہ کیا چل رہی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ علی امین گنڈا پور کمپرومائز تھے۔ اچھا اب انتظار تھا کہ علی امین گنڈا پور سامنے کب آتے ہیں، اور جب وہ سامنے آتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھنا تھا کہ اگر وہ کمپرومائزڈ ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ کریں گے، اور اگر وہ کمپرومائز نہیں ہے تو وہ کہیں گے تمہاری ایسی کی تیسی، یہ ہوا ایسے کیا ویسے کیا، مجھے اٹھا کے لے گئے میرے ساتھ، یہ مطلب وہ ساری باتیں کریں گے۔ اور ایک یہ بھی تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتاری شو کر دی جائے، اس کو پیش کر دیا جائے وہاں پہ عدالت کے اندر۔ لیکن اس چیز کے اوپر یہ ہوا گرفتاری والے معاملے پر کہ یار اس وقت کے پی کے حالات میں بہت ہی سنگین ہوئے ہیں، کیونکہ پی ٹی ایم جو ہے وہ 11 اکتوبر کو ایک عوامی عدالت کے نام سے وہ ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں۔ خیبر میں اس وقت ان کا احتجاج جاری ہے، اور وہ بہت خوفناک ہے چیز جو 11 کو وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آج پی ٹی ایم پہ کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور سارا کچھ ہوا۔ اور پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ کے پی کے پولیس نے جب وہاں پہ شیلنگ کی ان کے اوپر تو پی ٹی آئی کے اندر بغاوت ہوگی۔ کے پی کے میں پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اب جس نے شیلنگ کرنی کریں، اور پھر کے پی کے حکومت کو ایک لیٹر نکالنا پڑا کہ وفاقی حکومت کے کہنے پہ ایکشن ہوا ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں تھے۔ اور کے پی کے پی ٹی آئی کی بہت زیادہ سپورٹ ہے پی ٹی ایم کے ساتھ، اور ظاہر ہے ایک پی ٹی ایم جو ہے اس کا اختلاف ہی یہ تھا محسن داوڑ کے ساتھ، منظور پشتین کا اور علی وزیر کے ساتھ، کہ ہمیں انتخابی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اور محسن داوڑ جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 174 لوگوں میں شامل تھا جو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد میں پیش تھے، اور وہی علی وزیر جس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ وہ غدار ہے، ملک دشمن ہے، اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا تھا عمران خان کے خلاف ووٹ ڈلوانے کے لیے، عدم اعتماد کامیاب کروانے کے لیے۔ محسن داوڑ بھی، منظور پشتین ان کے خلاف تھا کہ یار یہ ہمیں انتخابی سیاست نہیں کرنی، ہم تو اپنے علاقے کے لوگوں کے حقوق کے لیے اور جو چیزیں ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں، تو اس لیے اب اگر گرفتاری شو کرا دیتے پھر تو ٹریگر کر جاتی چیزیں، یعنی پی ٹی آئی پی ٹی ایم دونوں نکل آتے اور حالات بہت خراب ہو جاتے۔ پھر ایک اور پلان یہ ہوا کہ آج کے پی کے میں نا بہت ساری جگہوں کا گھراؤ کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں، اور نئے قافلے لے کے نکلتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اسی دوران جب علی امین گنڈا پور آئے تو یہ دیکھا جا رہا تھا کہ وہ تقریر میں کیا کہتے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے مکمل طور پہ سرنڈر کر دیا، اور میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے سارے کا سارا ملبہ پہلے تو آئی جی پہ ڈال دیا کہ وہ جو حملہ ہوا تھا، ایک بار سے رینجرز کا نام لیا اور کہا جو حملہ ہوا وہ پولیس نے کیا۔ اور یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور جن کے بارے میں کل رات تک ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ وہ بہت بڑے ملک دشمن ہیں، ان کی تقریر تمام ٹی وی چینلز پر لفظ با لفظ لائیو چلوائی گئی۔ اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی سپیچ ختم ہونے کی دیر تھی کہ پہلے سے ایک ریکارڈڈ بیان نامعلوم مقام سے جو عطا تارڑ نے ریکارڈ کروایا تھا وہ ٹی وی چینل پہ چلوا دیا گیا۔ تو اتنی ٹائمنگ یعنی سیٹ تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ علی امین گنڈا پور خطاب کرتے ہیں اور علی امین گنڈا پور ماں بہن ایک کر دیتے ہیں اس کی مطلب آئی جی کی کہ تیرا باپ یہاں کھڑا ہے، یہ ہے وہ ہے فلان ہے ڈھینگ ہے، اور بڑی ایک اور لیکن علی امین گنڈا پور کی زبان ان کا دل ساتھ نہیں دے رہا تھا، باڈی لینگویج بہت ڈسٹرب تھی اور وہ عجیب بہکی باتیں کر رہے تھے، کبھی ادھر نکل جاتے تھے کبھی ادھر نکل جاتے تھے، کوئی بات نہیں تھی۔ پھر مریم نواز پہ چڑھائی کر دی، پھر شیواشی پہ چڑھائی کر دی،
اور اسٹیبلشمنٹ کو اسپیئر کر دیا, کوئی اسٹیبلشمنٹ کے والے سے بات نہیں کی, اور ایک عجیب و غریب طرح کا بیان دیا. اور پھر اس میں انہوں نے جھوٹ بہت بولے. ان کا جھوٹ یہ تھا کہ کل رات میں کے پی ہاؤس میں تھا اور انہوں نے چھاپے مارے, مجھے نہیں گرفتار کر سکے. کوئی بات علی بن گنڈا پور صاحب کرنے والی کریں, مطلب کوئی خدا کا خوف کریں آپ. یعنی آپ کو 4 بجے انہوں نے حملہ کیا, دروازے توڑے, اور رات ساری آپ نے وہاں گزاری, صبح نکلے ہوں گے نا, پھر صبح 4 بجے 12 گھنٹے میں وہ آپ کو تلاش نہیں کر سکے. کوئی تھوڑا سا تو مطلب کیا علی بن گنڈا پور صاحب بات کریں, مطلب لوگوں کو بالکل ہی جاہل آپ سمجھتے ہیں. آپ سرنڈر کریں, آپ اپنی وزارت اعلیٰ بچائیں, لیکن یہ کام تو نہ کریں کم از کم. اچھا, اب علی بن گنڈا پور صاحب نے یہ جھوٹ بولا, اور پھر یہاں تک جھوٹ بولا کہ میری جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا اور میں وہاں سے نکلا اور میں 12 اضلاع کراس کر کے یہاں پہ پہنچا ہوں. یہ بھی جھوٹ. بھائی آپ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں. دیکھیں عام جو یوٹیوبرز ہیں نا, عام جو رپورٹرز ہیں, وہ بھی اتنے آپ لوگوں میں پاپولر ہیں کہ کوئی نکلتا ہے کسی گلی محلے میں, کسی اور شہر میں بھی, تو وہ 2-4 کلومیٹر بھی پیدل چلے تو کوئی ایک آدھ بندہ اس کو پہچان لیتا ہے کہ اچھا وہ ہے فلاں, آپ یوٹیوب پہ ہوتے ہیں, یا آپ ٹی وی چینل پہ ہوتے ہیں, آپ فلاں پروگرام میں ہوتے ہیں, آپ فلاں چینل کے رپورٹر ہیں. مطلب علی بن گنڈا پور صاحب جو ہیں وہاں سے نکلتے ہیں, ان کو ریڈ زون میں نہ رینجرز روکتی ہے, نہ فوج روکتی ہے, نہ پولیس روکتی ہے, وہ وہاں سے نکلتے ہیں پیدل, پھر پتہ نہیں کہاں سے وہ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پھر آگے ایک اور بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور اچانک وہ پشاور پہنچ جاتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں, آپ اٹا کا پل کراس کریں, پہلا جو ضلع آ رہا ہے وہاں پہ آپ ڈی سی کو رابطہ کریں, آپ کو وہ ساری گاڑیاں پروٹوکول میں ڈی سی آپ کو روانہ کر دیتا پشاور میں. تو یہ بھی ایک جھوٹ اور غلط بیانی تھی ان کی, علی بن گنڈا پور صاحب کی 100% جھوٹ اور غلط بیانی تھی. اور انہوں نے یہ بھی انکار کر دیا کہ میں جبری طور پہ گمشدہ تھا, یعنی پی ٹی آئی کا پورا نیریٹو انہوں نے واڑ دیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں وہاں چھپا رہا, آئی جی ڈھونڈتا رہا, کہاں ہے سی ایم, یہ کھڑا تیرا باپ, اور یہ کر دوں گا, اور اس نے حملہ کیا ہے, اور اسے معافی منگوائیں گے, اور یہ کریں گے, اور وہ کریں گے, اور فلانا فلانا. اور پہلی مرتبہ حیران کن طور پر جو کے پی کی اسمبلی کے اندر 5 6 7 8 جو بھی لوگ اپوزیشن کے نہ ہونے کے برابر, ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور پھر وہی 9 مئی کے حوالے سے ایک مطلب فرضی سے انہوں نے بات کی, کوئی اس میں بھی کوئی خاص چیز نہیں تھی. اور احتجاج کے بارے میں تاثر انہوں نے دیا کہ جو احتجاج وہاں پہ ڈی چوک میں چل رہا ہے وہ تو دھرنا تھا ہی نہیں. انہوں نے یہ تاثر دیا کہ جس لمحے میں پہنچ گیا تھا ڈی چوک, جس لمحے میں پہنچ گیا تھا چائنا چوک, ڈی چوک تو پہنچے نہیں چائنا چوک, اس لمحے ہم نے اچیو کر لیا تھا اپنا ٹارگٹ, کہ ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے اور ختم. انہوں نے یہ تاثر دیا. حالانکہ عمران خان کا حکم یہ تھا, عمران خان کی ہدایت یہ تھی کہ تا حکم ثانی یہ احتجاج جاری رہے گا, اور عمران خان نے کہا تھا اور پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے. جب یہ ایک تجویز لے کے ایک شخصیت آئی تھی تو انہوں نے کہا اختیار ہی نہیں ہے, اور یہ سارا کچھ ہو گیا. اچھا, ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ علی بن گنڈا پور صاحب جس لمحے یہ کے پی کے ہاؤس گئے تھے اور یہ سارا ڈرامہ ہوا تھا, اسی وقت آپ کو میں نے بتا دیا تھا, اسد اللہ خان صاحب کے بلاگ میں سنا تھا, انہوں نے بھی اس میں یہ بات کی کہ علی بن گنڈا پور اب ایریلیونٹ ہو گئے ہیں. اسی وقت تحریک انصاف نے ان کو ایریلیونٹ کر دیا تھا. واٹس ایپ گروپوں سے اس نقوی صاحب نے بتایا کہ نکال دیا گیا, اور یہ کیا گیا کہ بس علی بن گنڈا پور صاحب اب مائنس علی بن گنڈا پور جو ہے وہ حکمت عملی بنے گی. اچھا, پھر آج معاملہ جب زیادہ سنجیدہ ہوا تو یہ آ گیا اور انہوں نے بالکل صاحب بچہ کی رپورٹ دے دی, اور بڑا ایک عجیب و غریب بات کی, فوائی فائرنگ کرتے رہے اور ڈرامہ کرتے رہے, اور یہ ساری چیزیں. اب آ جائیں تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے, اور کل جو ہے وہ اصل خبر کل کیوں آئے گی. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ علی بن گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کی ہے اور اس میں انہوں نے تاثر دیا ہے کہ بس احتجاج تھا اور دھرنا نہیں تھا, تو یہ ان کی ذاتی ایک اوپینین ہے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی تقریر کے دوران ہی پی ٹی آئی کے جو پولیٹیکل کمیٹی ہے ان کے اراکین کے درمیان رابطہ ہوا, اور فیصلہ ہوا کہ جیسے ان کی تقریر ختم ہوگی تو فوری طور پہ جو ہے وہ کیا جائے گا, ایک سیاسی کمیٹی کی جو ہے میٹنگ ہوگی. فوراً یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو گیا تھا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی جو ہے اس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. دوسری خبر آپ کو بتا دوں کہ فیصلہ اور بڑی خبر کل اڈیالہ سے آئے گی. عمران خان صاحب کا اس پہ کیا موقف ہے. اب یہاں پہ ایک بڑی ایک باریک چیز ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کل عمران خان صاحب علی بن گنڈا پور صاحب کے حوالے سے پازیٹیو بیان دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ علی بن گنڈا پور صاحب کی ملاقات کروا دی گئی ہے, اور علی بن گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کو بتا دیا ہے جہاں بھی ان کی بات چیت ہونی ہے وہ بات چیت ہو گئی ہے, اور عمران خان جو 2-3 چیزیں چاہتے ہیں اس کی ان کو گارنٹی دے دی گئی ہے. مثلا عمران خان ایک چاہتے ہیں, پہلی بات عمران خان چاہتے ہیں کہ قاضی فیصل کی ایکسٹینشن نہ ہو اور منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے, شاید یہ پھر گارنٹی دے دی گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ مینڈیٹ آپ کو عدالتوں پہ کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا جائے گا, مینڈیٹ آپ کو واپس ملے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے جو بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے گا. ہو سکتا ہے یہ 3 گارنٹیز دے دی گئی ہوں, یہ میں مفروضے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, لیکن جو بھی ہے یہ پتہ چلے گا کل جب عمران خان کے وکلا جائیں گے. کل ہو سکتا ہے
کہ اچھا ایک اور بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا، علی بن گنڈاپور کو سامنے لانا اس لیے بھی ضروری ہو گیا تھا کہ ایک تو وہ جو میں نے بتایا نا کہ پلان بن رہا تھا کہ وہاں پہ بہت کچھ کے پی کے کا محاذ گرم ہونے لگا تھا، اور پھر کے پی کے اسمبلی کی تقریریں آپ نے سنی لی جتنی خوفناک اور خطرناک تھی۔ ایک چیز اور جو ہونے جا رہی تھی وہ یہ ہے کہ اینٹی علی بن گنڈاپور جو گروپ ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا تھا، یہ بات بھی میں اپنے ولاگ میں بتا چکا تھا، اور اینٹی علی بن گنڈاپور جو گروپ ہے اس کو کے پی کے میں ایکٹیویٹ کر کے اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اب لوگ وہاں سے لے کے نکلنا ہے اور اسلام آباد کا رخ کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوتا کہ علی بن گنڈاپور ویسے ہی ریلیونٹ ہو گیا تھا جب اس کو یہ میچ فکس کے ذریعے سارا کچھ کیا گیا، کیونکہ علی بن گنڈاپور نے ایک لفظ جھوٹ بولا ہے، ایک لفظ جھوٹ بولا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی ہے اور معاملات کچھ عمران خان کو گارنٹیز دے دی گئی ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے اس حکومت سے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم تنگ آ گئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا، پھر اور بات ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمت کے تحت انہوں نے یہ خطاب کیا۔ لیکن اگر عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی اور عمران خان کے کہنے پہ نہیں کیا انہوں نے، تو پھر انہوں نے پیٹ میں چرا گھونپا ہے۔ پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہوتی تو پھر وہ اعلان کر دیتے کہ ہم یہ احتجاج ختم کر رہے ہیں، کال آف کریں گے۔ تحریک انصاف نے تو کال آف اس لمحے تک نہیں کیا، کوئی دیر بعد کر دیں تو الگ بات ہے۔ لیکن میری تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی علی بن گنڈاپور کے خطاب کے بعد، چلیں اس پہ الگ سے ذرا میں بات کروں گا کیونکہ اس میں بہت سے پوائنٹس ہیں کہ میری جن لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کیا کہا، لیکن اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ سب بہت ڈاؤن تھے اور بہت اپسیٹ تھے کہ یار یہ کیا کر دیا علی بن گنڈاپور نے۔ لیکن اس بات پہ بھی سارے کمیٹڈ تھے کہ یہ احتجاج جاری ہے، یہ احتجاج کال آف نہیں ہوا، یہ احتجاج ختم نہیں ہوا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کا کیا اعلامیہ سامنے آتا ہے، کیا بیان سامنے آتا ہے، کیا فیصلہ سامنے آتا ہے، اور نمبر 2 دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کل جب وکلا کی ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب علی بن گنڈاپور صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب ظاہر ہے اخبار پڑھ چکے ہوں گے ساری چیز، اور عمران خان نے اس وقت بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا کریں۔ مطلب اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے اپنے وزیر اعلیٰ کو ڈس آن کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی اس وقت عمران خان برے پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ جو ایم این ایز ہیں سارے ان کو کے پی کے میں محفوظ کیا گیا ہے تاکہ وہ اغوا نہ ہو اور قاضی کی ایکسٹینشن نہ ہو جائے۔ اور جو کچھ علی بن گنڈاپور صاحب نے کیا وہ بھی بڑی زیادتی کیا ہے، بڑا ظلم کیا انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں، عمران خان کے ساتھ۔ لوگ نہتے لڑتے رہے، اور پچھلے یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر